بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء علیم۔ اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک تاپ اس میں ہو ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا، تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا، وہ زیتون ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ، روشنی پر روشنی۔ اللہ راہ دکھلاتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نور عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ان میں سے بعض آیات مبارکہ کی تفسیر باقی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ رواج چلا کرتا تھا کہ لوگ خرید کر لونڈیاں، باندیاں اور غلام اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور پھر یہ ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھی از خود لوگ انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ رواج ہوتا تھا کہ انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا، اور کبھی یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ وہ غلام، لونڈی یا باندی یہ درخواست کرتے تھے کہ ہم سے کچھ مال لے لو اور اس مال کے بدلے میں ہمیں آزادی عطا کر دو۔ چنانچہ اگر مالک کی رضامندی ہوتی تھی تو وہ مال لینے کی شرط پر آزادی کا وعدہ کر لیا کرتا تھا۔ اس عمل کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے، اور وہ جو مال دیا جاتا تھا اس مال کو بدلے کتابت کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ کما کر دے دیں یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں اور یہ اس تعاون کے ذریعے سے مال جمع کر لے۔ ظاہر ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے، اس کے اوپر کوئی حکم چلانے والا نہ ہو، اپنی مرضی کے ساتھ رہنا سہنا کر سکے، جہاں چاہے رہے، جو چاہے کام کرے، جس مشغلے میں مصروف ہونا چاہے اس مشغلے کو اختیار کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ غلامی تو اس میں بڑا حائل ہے، بڑی رکاوٹ کی بات ہے، تو وہ یہ درخواست کیا کرتے تھے اور بسا اوقات ان کی اس درخواست کو لوگ قبول کر لیا کرتے تھے۔
اور ان کے ساتھ اس معاملے کو یعنی مکاتبت کے معاملے کو طے کر لیا کرتے تھے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے ٹال مٹول سے کام لیتے تھے. وہ مال بھی دینے کو تیار ہے, وہ آزاد ہونے کے لیے ساری شرائط پوری کرنے کو تیار ہے. اچھا, اس زمانے میں یہ عام سلسلہ تھا. جیسے آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سن رکھا ہوگا, بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ وہ بیچارے فارس سے چلے, عراق سے چلے, اور اس کے بعد پھر مختلف مذاہب کا حصہ بنتے بنتے عیسائیت تک پہنچے. پہلے آتش پرستی سے تعلق تھا, مجوسی تھے. پھر اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ مذہب برحق نہیں ہے, تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور نصرانیت اور عیسائیت اختیار کر لی. ایک پادری کے پاس رہے, دوسرے پادری کے پاس رہے, اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اب اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تم تو دنیا سے جا رہے ہو, تو اب میرا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں کدھر جاؤں اور دین حق کی پیروی کہاں پر جا کر کروں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اب وہ وقت آ چکا ہے جب نبی آخر الزماں کا دور آنے والا ہے, یعنی آخری نبی جن کا وعدہ ہر دور میں کیا گیا ہے, ہر پیغمبر نے جن کے آنے کی خبر دی ہے. تو ہم نے بھی انجیل میں ان کی خبر پڑھی ہے, پہلی کتابوں میں بھی خبر دی گئی ہے, لہٰذا اب تم اس نے مدینہ طیبہ کی جانب اشارہ کیا کہ وہ جو کھجوروں والی سرزمین ہے عرب میں, تم وہاں چلے جاؤ. خیر, یہ بیچارے ایک قافلے کے ساتھ ہو گئے اور قافلے والوں نے آگے چل کے ان کو غلام بنا لیا. اس طرح بھی ہوتا تھا کہ لوگ جنگوں میں پکڑے جاتے تھے اور قیدی بنائے جاتے تھے اور غلام بنا لیے جاتے تھے, اور عورتیں پکڑی جاتی تھیں تو وہ باندیاں اور لونڈیاں بنا لی جاتی تھیں. تو یہ غلام بنا دیے گئے اور انہیں پکڑ کر بیچ دیا. پھر اگلے قافلے میں جس میں بیچا, نیت اتنی خالص تھی کہ یہ وہاں سے اس قافلے کے ذریعے سے اب وہ مدینے کی طرف ہی جا رہے تھے, اتفاق سے مدینے ہی پہنچ گئے. یہ مدینے ہی پہنچ گئے اور بالآخر ایک یہودی کے پاس انہیں بیچ دیا. یہ کہتے ہیں کہ میں منتظر رہتا تھا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کی طرف آنا ہوگا. کچھ خبریں تو ملتی تھی کہ مکے میں کوئی نبی مبعوث ہو گئے ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے اور لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں, لیکن ابھی تک مدینے نہیں آئے تھے. ایک دن درخت پر کام کر رہے تھے تو کسی نے خبر دی کہ بھائی وہ جو انصاری جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے. کہہ رہے مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں درخت سے نیچے جا گرا, بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کہاں سے کتنی مشقتیں برداشت کر کے آئے ہوں گے, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی. اپنے آقا سے, یہودی سے جا کر پوچھا کہ یہ جو آئے ہیں یہ کون ہیں؟ اب یہودی تو حضور کی آمد کے سخت مخالف تھے, تو اس نے بڑی خوشی خوشی جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون آئے ہیں, لوگ کن کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں؟ تو اس نے ایک تماچا رسید کیا, تو اپنا کام کرو, تمہارا کیا لینا دینا. یہودی کو خیال آیا کہ اس کا اعلان کیوں اس طرف ہو رہا ہے, کہ تم اپنا کام کرو. خیر, بعد میں یہ جب فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ سے سوال و جواب کیے. حضور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس پادری نے یہ بتائی تھی, نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے. ایک دن مال لے کر گئے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے منع فرما دیا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. پھر اگلی مرتبہ اگلی نشانی چیک کرنے کے لیے ہدیہ لے کر گئے. آپ نے اس کو قبول فرمایا کہ ہم ہدیہ قبول کر سکتے ہیں. پھر مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے تھے, بار بار حضور کے پیچھے کی طرف جاتے تھے. آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا دونوں شانوں کے درمیان کمر پر دل کی سائڈ پر ایک مہر ہے ابھری ہوئی, وہ بھی دیکھ لی. اب اس کے بعد ایمان لے آئے. کوئی نشانی ایسی نہیں رہ گئی جو سنی ہو اور وہ پوری نہ ہو گئی. ایمان لے آئے. یہودی کو پتہ چل گیا, یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. اور میں عرض کر رہا تھا دین اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے
غلام لونڈی باندی اگر آزاد ہونا چاہے اور مالک کچھ مال طلب کرے، پہلی تو بات یہ ویسے ہی آزاد کر دے، غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویسے ہی آزاد کر دے، اور اگر ویسے آزاد نہیں کرتا، کچھ مال لینا چاہتا ہے تو بدلے کتابت لے کر بھی آزاد کر سکتا ہے، کوئی مال طے کر دیں بھائی تم 2000 درہم دو گے تو تم آزاد ہو، اور انہیں مہلت دے دے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے کہ تاکہ محنت مزدوری کر کے یہ جس طریقے سے ممکن ہو سکے مال ادا کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب دی آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ نے جو تمہیں مال دیا وہ بھی ان کو دو، یعنی ان بیچاروں کی مدد بھی کرو تاکہ آزاد ہو جائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک سے کہا بھی تو کچھ لے دے کر میری جان چھوڑ دے، میں جس نبی کے لیے اتنا طویل زمانہ انتظار کر کے آیا ہوں میں ان کی خدمت میں تو رہوں۔ تو وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ آزاد ہو اور حضور کی خدمت میں رہا کرے اور یہ میرے پاس سے چلا جائے، اس نے بڑی سخت شرائط عائد کی، اس نے بہت بڑی مقدار سونے کی بتائی، غالباً 40 مسقال سونا یا کتنا سونا اس نے طے کیا، روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ اتنے 100 درخت یا 1000 درخت تمہیں لگانے ہوں گے، اور تیسری بات یہ کہی جب وہ درخت بڑھ کر جوان ہو جائیں پھل دینے لگے پھر تو آزاد ہوگا۔ حضرت سلمان سمجھ گئے یہ بدبخت مجھے آزاد کرنا نہیں چاہتا، پھل لگے، درخت پہلے پودا لگے گا پھر وہ تناور بنے گا برسوں میں، اس کے بعد پھر پھل جب آئے گا تو آزاد ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، بڑے پریشان آپ نے محسوس فرمایا، سوال کیا کہ سلمان کیا ہوا؟ سلمان، اللہ کے نبی ان سے محبت بھی بہت فرماتے تھے، یہ وہی سلمان فارسی ہیں کہ چونکہ بیچارے فارس کے رہنے والے تھے، نہ ان کا قبیلہ، نہ قوم، نہ خاندان، نہ عزیز، نہ رشتہ دار، نہ حضور سے کوئی رشتہ تھا، باقی سارے قبیلے حضور سے اپنے رشتے پر اور نسب پر فخر بھی کرتے تھے کہ بھئی ہمارا فلانی پشت میں قبیلہ قریش سے یہ تعلق بنتا ہے، یا ہماری یہ رشتہ داری اللہ کے نبی سے بنتی ہے، ہم نے بیٹی دی ہے یا لی ہے، یا اس طریقے سے اپنے نسب کو جوڑتے تھے اور فخر کرتے تھے ہمارا حضور سے یہ تعلق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام ٹولیوں میں بیٹھے اپنے اپنے رشتے جوڑ رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا یہ رشتہ ہے، ہمارا یہ تعلق ہے۔ تو آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا سب بول رہے ہیں، سلمان چپ بیٹھے ہیں۔ اب سلمان بیچارے کیا بولیں، اس لیے کہ یہ تو بہت دور سے آئے تھے، عجم کے رہنے والے تھے، عرب سے تو نہیں تھے، کسی عرب قبیلے سے نہیں تھے۔ چنانچہ حضور نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے اور آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور سب سے کہا بھائی میں بتاؤں اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ سب حیران ہوئے، اس کا حضور سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو حضور کے رشتہ دار نہیں ہیں، قبیلے والے نہیں ہیں، قوم والے نہیں ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو قیامت تک کے لیے ان کے واسطے ایک اعزاز بن گئی۔ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم سے بلکہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعزاز بخشنا۔ کسی کو آپ کہتے ہیں نا بھائی یہ بہت خاص آدمی ہے، ہمارے بڑے گہرے تعلق والے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں ہمارے گھر کے آدمی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی، یہ تو ہم مبالغے کے طور پر کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں اہل البیت میں شمار فرما لیا، تو انہیں یہ اعزاز ملا۔ خیر یہ حضور کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنے آقا سے بات کی تھی کہ مجھے آزاد کر دو اور کچھ مال لے لو۔ اس نے اتنی کڑی شرائط عائد کی ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آزادی نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تو سونا مانگا ہے بھاری مقدار میں، اور کھجور کے درختوں کی شرط لگائی ہے، پودے لگاؤ، اور پھر پہلے تو میں غریب آدمی پودے کہاں سے لاؤں گا، کون مجھے پودے دے گا، پھر وہ تناور درخت بن جائیں اور جب پھل دینے لگے تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ابھی ان کی مایوسی دیکھ کر اللہ کے نبی نے تسلی دی، فرمایا تم بیٹھو۔ یہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے
اور وہ ایک انڈے کے برابر، بڑے انڈے کے سونا لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے پیش کیا. تو آپ نے آواز دی سلمان کہاں ہے؟ سلمان کو بلاؤ. حضرت سلمان قریب بیٹھے تھے، فرمائے لو بھائی یہ سونا ماتے میں نے دیکھا تو لگا یہ کم ہے، وہ مقدار زیادہ ہے، لیکن جب وزن کیا تو جتنی آقا نے مقدار طلب کی تھی اتنا ہی تھا، وہ ایک چیز پوری ہو گئی. اب اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرو، پودے لا کر دو اس کو. صحابہ اکرام نے پودے لا کر کھجور کے دینا شروع کیے، آپ بھی تشریف لے گئے، گڑھے کھدوائے گئے، آپ نے اپنے دست مبارک سے بھی پودے لگائے. اب پودے بھی لگ گئے، آدھا کام ہو گیا، لیکن پھل کب آئے گا؟ ایک سال میں جب پہلا سیزن آیا تو وہ درخت بڑھ بھی چکے تھے اور پھل بھی دے رہے تھے. اب یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. وہ پھل بھی دے رہے تھے، بڑے بھی ہو چکے تھے. اب اس کو ظاہر ہے جب اس کی ساری شرطیں پوری ہو گئی تو آزاد کرنا پڑا. تو اس آزادی کو شریعت نے پسند کیا ہے کہ بھئی کوئی غلام اگر تمہیں کچھ مال دے کر کچھ خدمت کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے تو چھوڑ دو. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا دین اسلام نے غلامی کا تصور دیا ہے یا لوگوں کو غلام بنانے کا ہو، کہیں بھی نہیں ہے ایسا. وہ چونکہ قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں اس لیے پتہ نہیں. پسند کیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور کثرت سے آزاد کیا جاتا تھا. حضور علیہ السلام نے بھی آزاد کیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام بھی، بیٹا بھی پھر انہیں بنایا. ایسے ہی غلاموں کی آزادی پر فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان کو وہ کھلانے کا حکم دیا گیا ہے جو تم کھاؤ اپنے دسترخوان پر. فرمایا وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید غلامی کا جو تصور ہے اسلام سے جڑا ہو. بھائی یہ صدیوں پہلے سے چلا آ رہا ہے. صرف مسلمانوں میں غلام اور لونڈیاں نہیں تھی، یہودیوں میں بھی تھی، نصرانیوں میں بھی تھی، اور یہ سینکڑوں سال پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا. بعض حضرات کو معلوم نہیں ہوتا، وہ پرانی کتابوں میں لونڈی اور غلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اسلام نے یہ سلسلہ شروع کیا. اسلام نے کیوں سلسلہ شروع کیا؟ اسلام کے پاس کرنے کا کوئی اور کام نہیں تھا جو یہ والا بزنس شروع کر دیا. اور بہت کام تھے. یہ سلسلہ پہلے سے جاری و ساری تھا. البتہ دین اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ انہیں آزاد کرو. اگر کچھ مال طلب کریں تو اتنا مانگو جو بیچارہ ادا کر سکے. پھر لوگوں کو قرآن نے ترغیب دی ہے. دیکھیے غلاموں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دی ایک تو آزاد کرو، اور مال بھی لو تو تھوڑا لو، اور اگر بیچارے وہ بھی نہیں کما سکتے تو جو مالدار مسلمان ہیں وہ ان غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اپنے مال سے مدد کریں. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے انہیں دو جو تمہیں اللہ نے دیا. معلوم ہوا کہ دین اسلام پسند کرتا ہے اس بیچارے کی غلامی ختم ہو جائے. اور ایک دوسری بات ہے، اس زمانے میں ایک بڑا برا قصہ بھی چلتا تھا، اللہ معاف فرمائے. وہ یہ چلتا تھا کہ بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی لونڈیوں اور باندیوں سے بدکاری کرایا کرتے تھے، الیاذ باللہ. اور وہ اس ذریعے سے انہیں کمائی کا ایک یوں کہہ لیجیے ایک ذریعہ سمجھتے تھے کہ انہیں بدکاری پر لگا دیا جائے، برے کام پر لگا دیا جائے. اب یہ کما کر لائیں گی، یہ خود بھی کھائیں گی، ہمیں بھی کھلائیں گی. کتنی گھٹیا بات ہے. تو اس دور میں یہ سلسلہ بھی چلتا تھا. اس کو بھی فرمایا گیا کہ ان مظلوموں کے ساتھ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. تمہارے ہاتھ کا مال ہے، وہ تمہاری ملکیت میں ہے، مجبور ہیں. ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے، اور ایسا ناجائز فائدہ اٹھانا کہ انہیں بدکاری پر لگا دینا. تو دیکھیں یہ کن کے حقوق بیان ہو رہے ہیں؟ لونڈیوں کے، باندیوں کے، غلاموں کے، پسماندہ طبقے کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. وہ بیچاری پاک رہنا چاہتی ہیں، تم ان کو مجبور کرتے ہو، تم انہیں مجبور کرتے ہو. علماء نے لکھا دھندوں میں بدترین دھندا یہ ہے اللہ کسی کو طاقت دے اور وہ پاک دامن کو بدکاری پر مجبور کرے. بڑی غلیظ حرکت ہے، بڑا گندا کام ہے.
یہ آزاد کے ساتھ کیسے قابل برداشت ہوگا؟ غلاموں کے ساتھ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ فرمایا تم دنیا کی زندگی کی کمائی چاہتے ہو اور ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ بھی مسئلہ تھا، بعض بیچاری باندیاں بعد میں یہ سوال کرتی تھی کہ ہمارے ساتھ تو جبر ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ہمیں اختیار نہیں تھا، ہمارے آقاؤں نے ظلم کیا اور ہمیں بدکاری کے راستے پر لگائے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ خیال آتا ہے نا، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ ہم نے شوق سے یہ برا کام نہیں کیا بلکہ مجبور کر کے ہم سے یہ کام لیا گیا ہے۔ اللہ نے ان کے حق میں بھی آیت نازل فرما دی، فرمایا جن پر زبردستی کی گئی، بیچاری بے بس تھی، ان کے بس کی بات نہیں تھی، بے بسی کے عالم میں کسی کی ملکیت تھی، جبر اور اکراہ کے ساتھ یہ غلط کام ان سے لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس بے بسی کے پیچھے بخشنے والا ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، جن پر یہ جور اور ظلم ہوا کہ آقا بدتینت لوگ تھے اور ان بیچاری لونڈیوں اور باندیوں کو برائی میں لگا دیا، برے دھندے میں اور برے کام میں لگا دیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، بالآخر ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس طبقے کے لیے، دیکھیے زمانہ جاہلیت میں عورت کو سب سے زیادہ دبایا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق قرآن میں بہت آئے، لونڈیوں اور باندیوں کی تو بھائی آزاد کی کوئی اوقات نہیں تھی، تو ان کی کیا اوقات ہونی ہے، اور غلاموں کی کیا اوقات ہونی ہے۔ قرآن اس زمانے میں پہلا لٹریچر ہے اور پہلی کتاب ہے زمانہ جاہلیت میں جس میں ان غلاموں کو یاد کیا گیا، اس مظلوم طبقے کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ آپ نے شاید تاریخ نہ پڑھی ہو، زمانہ جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آقا اپنا نشانہ تیر کا درست کرنا چاہتا تھا، کہتے ہیں نا نشانے بازی سیکھتے تھے، تو وہ کبھی کبھی ایسے بھی ظالم تھے اپنے غلام کو سامنے کھڑا کر دیا کرتے تھے اور اس کے سینے یا پشت پر نشانہ ٹھیک کرتے تھے۔ ایک کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، اور یہ عام بات مشہور تھی، اگر آقا کے ہاتھوں غلام قتل ہو جائے تو کوئی قصاص نہیں، قصاص کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے، قرآن نے اس تصور کو ہی باطل قرار دے دیا اور بتا دیا ظلم تو ظلم ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، مومن کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ ہو، مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ ہو، آزاد کے ساتھ ہو یا غلام کے ساتھ ہو، ظلم تو ظلم۔ آپ قرآن کا ذرا پیغام دیکھیں کتنا کھلا ہے، ایسا نہیں کہا کہ مسلمان کے ساتھ ظلم ہو تو وہ ظلم ہے، نہیں بھائی، کافر کے ساتھ بھی ظلم ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے حقوق کے بیان میں قرآن سے بہتر کوئی لٹریچر موجود نہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا حدیث شریف میں کیا آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمی کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہو، اور مسلمان ذمی کہتے ہیں اس غیر مسلم کو جو مسلمانوں کے معاشرے میں ماتحت رہتے ہیں، یعنی میجورٹی مسلمانوں کی ہے، وہ مینارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اکثریت ہیں وہ اقلیت ہیں، تو مسلمان اس خیال سے اس غیر مسلم کو دبا لے، مثلا اس سے لین دین کیا، اس کا پیسہ کھا گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، یا اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ ہم طاقتور ہیں، ہم تو اکثریت میں ہیں یا اقلیت میں، یہ ہمارا کیا کر لے گا، اسے دبا لیا اور اس کا حق واپس نہیں کیا۔ تو قرآن و سنت سے جو بات معلوم ہوتی بڑی عجیب ہے، صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس غیر مسلم سے زیادتی کی، قیامت کے دن تمہارا نبی اس غیر مسلم کی طرف سے دعوے دار بن کر کھڑا ہوگا۔ بتائیں کیسے حقوق ہیں، مسلمان کے بھی حقوق، غیر مسلم کے حقوق، مرد کے، عورت کے، آزاد کے، غلام کے، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن نے یا دین اسلام نے آواز نہ اٹھائی۔ اور دیکھیں کتنی ساری آیات ہیں یہ غلاموں کے بارے میں، اچھا ایک مقام پر نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا وصال شریف سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لب ہل رہے تھے، آپ نے سن رکھی ہوگی، مشہور روایت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کیا فرما رہے ہیں، تو آپ نے کان لگائے تو فرماتے ہیں میں نے سنا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے۔ آپ نصیحت یہ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، میرے بعد نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ یعنی دو چیزوں کو لائے لیکن اس میں دو قسموں کو شامل کر دیا، نماز لا کر اللہ کی حقوق کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے رب کو نہ بھلا دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کیونکہ حقوق اللہ میں جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ نماز کا ہے، اس کو لا کر پوری امت کی توجہ کر دی، اللہ کو نہ بھلا دینا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے ماتحت ہیں، ملازم ہیں، اس جملے میں اس سارے کے سارے طبقے کو جو کسی بھی طرح کسی کے بھی ماتحت ہو، اسے آپ نے وصیت فرما دی جاتے جاتے، دیکھو ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہرگز نہ کرنا۔ علماء نے لکھا یہ نبی کی دنیا سے جاتے ہوئے وصیت ہے، کمال کی وصیت نہیں ہے۔ اللہ کا حق بیان کر دیتے کہ نماز روزے کا خیال رکھنا، یہ نہ فرماتے کہ لوگوں کا بھی خیال رکھنا، تو بھی ہم سمجھتے کہ آپ نے بڑی نصیحت فرما دی، لیکن نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو نبی نے جوڑ دیا ہے، حقوق العباد کو جوڑ دیا۔ دیکھو ماتحتوں کا خیال رکھنا، قرآن بھی غلاموں کا ذکر کر رہا ہے، لونڈیوں کا ذکر کر رہا ہے، عورتوں کا ذکر کر رہا ہے، مجبوروں کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی جاتے جاتے ان مجبوروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو ماتحتوں کا خیال رکھنا، بیوی بھی ماتحت ہے، لونڈی غلام بھی ماتحت ہے، ملازم بھی ماتحت ہیں، آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے بھی آپ کے ماتحت ہیں۔ تو حضور نے سب کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دیکھو کامیابی چاہتے ہو، اللہ کا حق بھی ادا کرنا اور ماتحتوں کے حقوق العباد سے بھی غافل نہ ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین۔